وہی فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ 4 وعدے ہیں جو اللہ نے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اسی طرح صاحبان ایمان کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ دوسرا وعدہ ایک وقت آئے گا کرۂ ارض پہ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا۔ تیسرا وعدہ امن و امان ہو جائے گی زمین پہ، کسی قسم کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا وعدہ یہ ہے کہ زمین پہ کوئی مشرک نہیں ہوگا، سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ 3 امام ہیں ہمارے، حضرت امام سید سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تینوں اماموں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کا شان نزول، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے فرزند زہرا حجت دوراں امام مہدی کی شان میں، اس لیے کہ امام مہدی کے زمانہ میں اللہ کے یہ 4 وعدے پورے ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مورخین نے جیسے تاریخ میں زیادتیاں کی ہیں ویسے تفسیر میں بھی انہوں نے کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیہ مبارکہ میں بھی اپنے تعصب کے اظہار کرنے سے پرہیز نہیں کی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مہدی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ خلافت راشدہ کے بارے میں ہے۔ توجہ ہے، یہ آیت مبارکہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ہم اس آیت کے لفظوں سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ آیت کے لفظیں آپ کے دعویٰ کو ثابت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ ہم آیت کے لفظوں سے ناپیں گے نا، ہم اپنی طرف سے تو تفسیر نہیں کریں گے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق خلافت راشدہ سے ہے، خلفائے راشدین سے ہے۔ آئیے آیت کے لفظوں سے ہم اس دعویٰ کو ساتھ آپس میں کمپیئر کرواتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں کہ آیا آیت کی لفظیں آپ کے دعویٰ کی تائید کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ پہلا وعدہ اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے کہ صاحبان ایمان سے یہ وعدہ ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ اور ایمان والوں کی تفسیر رسول اکرم نے یوں فرمائی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا یا علی صاحبان ایمان وہی ہے جو تیری ولایت کا اقرار کرے گا۔ تو ڈھونڈیے خلفائے راشدین میں کون تھے جو صاحبان ایمان تھے۔